کسی آدمی کا انتقال ہو جانے کے بعد اس کے نام کے ساتھ، نام سے پہلے یا بعد میں RIP ریپ لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا یہ لکھنا درست ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں RIP کا مطلب جاننا ہے۔ RIP یہ شارٹ فارم ہے، اس کا مطلب ہے ریسٹ ان پیس، یعنی جیسے ہندی میں کہتے ہیں فلاں کی آتما کو شانتی ملے، یا ہم کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو اس طرح کے الفاظ یا جملوں کا معنی ہے ریسٹ ان پیس۔ یہ مرحوم لوگوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے نام سے پہلے بھی یوز کیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے نام کے بعد بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لکھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اگر مسلمان کے بارے میں آپ بات کریں، کسی مسلمان کے نام سے پہلے، کسی مرحوم مسلمان کے نام سے پہلے یا بعد لکھنے کی ہو تو یہ درست نہیں۔ درست اس لیے نہیں کہ شارٹ فارم کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ شارٹ فارم کی جو چیزیں رائج ہیں پہلے سے، علماء نے ان کو بھی حرام فرمایا، جیسے رحمۃ اللہ علیہ کے لیے راحہ لکھا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے را ضاد لکھا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاد لام عین میم صلعم لکھا جاتا ہے۔ تو علماء نے اسے حرام فرمایا ہے کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس طرح کے شارٹ فارمز جو پہلے سے رائج ہیں، لوگوں نے رائج کر رکھے ہیں، ان کے لیے شریعت میں جگہ نہیں ہے۔ تو ابھی نئے شارٹ فارمز اگر آپ بنا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قطعی طور پر کوئی جگہ نہیں۔ تو اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوا ہے، کسی مرحوم کے نام کے ساتھ آپ کو لکھنا ہے تو آپ دعائیہ کلمات لکھیں۔ اگر آپ نے انتقال کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، یا بعد انتقال ہوئے کچھ دن ہو گیا ہے آپ اس کے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے گناہوں کو بخشے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے۔ اس طرح کے جو دعائیہ جملے ہیں آپ اسے لکھیں گے اور یہ لکھے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اس کی جگہ RIP لکھتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لکھنے کا، اور دعائیہ طور پر اگر لکھے گا تو گنہگار ہے، کیونکہ اس کا یہ کوئی دعائیہ لفظ ہے ہی نہیں۔ یہ تو مسلمان کے بارے میں ہوا۔ اگر کفار کی موت پر لکھا جائے تو اگر ریپ آپ اسی دعا کا تصور کر کے لکھتے ہیں، RIP ریسٹ ان پیس سمجھ کر اگر آپ لکھ رہے ہیں کسی کافر کی موت پر، تو یہ لکھنا حرام ہے۔ یاد رہے کہ مغفرت کی دعا یا موت کے بعد کسی بھی کامیابی کی دعا، گناہوں کی بخشش کی دعا یا جنت میں داخلے کی دعا صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ کفار کے لیے اس طرح کی دعائیں آپ نہیں کر سکتے۔ لہذا کوئی بھی آدمی چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی کی بھی موت کے بعد اس کے نام سے پہلے RIP نہیں لکھ سکتے، یا نام کے بعد بھی RIP نہیں لکھیں گے۔ اگر کافر کی موت کی آپ نے خبر سنی تو وہی پڑھنا ہے، فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اور اگر مسلمان کی موت کی آپ نے خبر سنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اور اگر پہلے سے ہی کسی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کسی واقعے کی خبر دینے یا اطلاع کرنے کے لیے اس کا نام لکھ رہے ہیں، تو آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو نام سے پہلے یا نام کے بعد، عموماً نام کے بعد لکھا جاتا ہے، نام کے بعد لکھیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے گناہوں کو بخشے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے، اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ اس طرح کی چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ RIP کے لکھنے کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، مسلمان کے لیے گنجائش ہے نہیں، اور اگر کفار کے لیے لکھیں گے تو ان کے لیے دعائے مغفرت جائز ہی نہیں، حرام حرام حرام۔ لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شرعی معاملات میں یہ جو نئے رواج پا رہے ہیں، ان معاملات کو داخل نہ کریں۔ خدا کے لیے شرعی معاملات کو شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں۔